السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں، تو کچھ ایسا ہی ہوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، اور سینٹ الیکشن میں جو پی ڈی ایم کو شکست کا سامنا ہوا ہے، چاہے اپوزیشن اسے وقتی شکست کا نام دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کو شکست کا سامنا ہوا ہے وہ ان کے اپنے سینیٹرز کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے، لیکن ہم آپ کو اندر کی بات بتاتے ہیں، اور اندر کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹرز پر شک تھا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ تو ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جن سینیٹرز پر شک تھا اور جو اگلے ٹرم کے لیے بھی موجود تھے، اور انہوں نے دوبارہ ایک نئے چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ بھی دینا تھا، ان سینیٹرز نے اپنی پارٹی قیادت سے یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتا دیں کہ ہم جب ووٹ دیں تو آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم نے کس امیدوار کو ووٹ دیا ہے، اور ہمارے اوپر جو یہ شک کی تلوار لٹک رہی ہے تو یہ ہٹ جائے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس حوالے سے مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان ایک مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے بعد پھر سیکرٹری سینٹ کے پاس جایا گیا، پھر ان سے استفسار کیا گیا کہ مہر کہاں پر لگانی ہے، تو سیکرٹری سینٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ مہر جو ہے وہ اپنے امیدوار کے کھانے میں کسی بھی جگہ لگا سکتے ہیں، البتہ اگر آپ نے بیلٹ پیپر کے باہر مہر لگائی یا کوئی نشان لگایا تو پھر آپ کا ووٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ یقین دہانی حاصل ہونے کے بعد پھر کمیٹی روم نمبر 2 جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہے، وہاں پر اپوزیشن کی ایک مشاورت ہوتی ہے۔ اس مشاورت میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ووٹ پول کرنے سے ملاقات کے بعد پھر کمیٹی روم نمبر 2 میں ایک مشاورت ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون کی، اور اس میں اپنے تمام جو سینیٹرز تھے انہیں یہ کہا گیا کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی کے کھانے میں کہیں پر بھی مہر لگا سکتے ہیں، لیکن انہیں عمومی طور پر یہ کہا گیا کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے نام کے سامنے مہر لگائیں، اور اگر وہ نام کے سامنے مہر لگاتے ہیں یا کھانے میں کسی بھی جگہ پر مہر لگاتے ہیں تو ان کا جو ووٹ ہے وہ خراب نہیں۔ جن سینیٹرز پر شک تھا ان 7 سینیٹرز سے یہ کہا گیا کہ آپ یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر ٹھپا لگائیں، کیونکہ ووٹ ضائع نہیں ہوگا، سیکرٹری سینٹ کہہ چکے ہیں، اس لیے آپ وہاں پر ٹھپا لگائیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی ایک نشانی بھی سامنے آ جائے گی کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ بھی پول کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اعتبار خراب ہوا ہے یا قیادت کو جو آپ پر اعتراض ہے وہ اعتراض بھی دور ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ میٹنگ ختم ہوئی، اور اس میٹنگ کے بعد پھر اپوزیشن کے ارکان ووٹ پول کرنے گئے۔ جب پولنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور پولنگ کے دوران جب پہلا ووٹ ریجیکٹ ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ اس نے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگائی، تو فاروق ایچ نائک جو کہ پولنگ ایجنٹ تھے اس وقت یوسف رضا گیلانی کے، انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا۔ اس سے پہلے شہید رحمان جو سینیٹر ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے بھی اس طرف توجہ مبذول کروائی، لیکن پریزائڈنگ آفیسر نے کہا کہ چونکہ یہ نام کے اوپر مہر ہے اس لیے یہ ووٹ مسترد۔ اپوزیشن کے ارکانوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے مہر وہاں پر لگانی ہے، اب تمام ارکان وہاں پر موجود تھے، اور ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ اپنا جو حق رائے دہی تھا وہ استعمال کر چکے تھے۔ دوسرا مرحلہ تھا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا۔ ڈپٹی چیئرمین کے معاملے پر 10 ارکان سینٹ نے مولانا غفور حیدری کے مقابلے میں مرزا محمد آفریدی کو ووٹ دیا۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 7 ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن ارکان نے مرزا محمد آفریدی کو دیے ہیں، اور اس طرح سے مرزا محمد آفریدی جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین بن گئے ہیں۔ اور ان کے ڈپٹی چیئرمین بننے کی بھی ایک اور داستان ہے، وہ پھر کبھی صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا غفور حیدری جو کہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار تھے، خود پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے انہیں جو ہے سپورٹ نہیں کیا، یعنی انہیں ووٹ نہیں دیا۔
ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا غفور حیدری کو ایک طرف مذہبی شخصیت ہونے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون کے کچھ سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیا، تو بی این پی اور عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹرز نے بھی مولانا غفور حیدری کو ووٹ نہیں دیا۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جب ڈپٹی چیئرمین کا فیصلہ ہو رہا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین کا امیدوار پی ڈی ایم کا کون سا ہوگا، تو بی این پی کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ بی این پی مینگل کو ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ دیا جائے، کیونکہ وہ حکومتی اتحاد کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی جماعتوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے، یا خیبر پختونخوا کی جماعتوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ جو بڑی 3 جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم نون اور جمعیت علماء اسلام، یہ آپس میں ہی عہدوں کی بندر بانٹ کر رہے ہیں۔ جماعتیں جو ہیں وہ ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی پی ڈی ایم کی تحریک میں اسی طریقے کے ساتھ شامل ہیں جس طرح دیگر جماعتیں شامل ہیں، تو ہمیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ لیکن اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی بنائی گئی۔ خصوصی کمیٹی نے مولانا غفور حیدری کے نام کی توثیق کر دی، لیکن جو چھوٹی جماعتوں کے رہنما تھے ان کے دل سے میل نہیں گئی، اور آخر کار انہوں نے بدلہ لے لیا۔ ایک طرف مولانا غفور حیدری سے انہوں نے بدلہ لیا، دوسری طرف صادق سنجرانی سے اپنی دوستی بھی پکی کر لی، کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ صادق سنجرانی کی دوستیاں کام کریں گی، ان کی قاتل مسکراہٹ جو ہے وہ کام دکھائے گی، اور آخر اس نے کام دکھایا۔ نہ صرف وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے بلکہ ڈپٹی چیئرمین ان کے اپنے دوست مرزا محمد آفریدی بھی منتخب ہو گئے، اور اس طرح سے یہ معرکہ مکمل ہو گیا۔ اب اپوزیشن کا اہم ترین اجلاس جو ہے وہ منگل کے روز بلا لیا گیا ہے۔ پہلے پیر کے روز یہ اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان کی مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ اور امور کی وجہ سے اب منگل کو یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا تو یہ بھی موقف ہے کہ اب ہمیں سینٹ میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم سینٹ سیشن میں جاتے ہیں تو ہم ایک سلیکٹڈ کے بعد دوسرے سلیکٹڈ کو تسلیم کر لیں گے، اور میرے خیال سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر زور دے رہی ہے کہ ہمیں پارلیمان کو اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ حکومت اپنی مرضی کی قانون سازی کرتی رہے گی اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ مسلم نون بھی اب یہ چاہتی ہے کہ ہمیں پارلیمان سے استعفیٰ دے کے سڑکوں پر آنا چاہیے اور ایک بھرپور تحریک چلانی چاہیے۔ اب پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی صورت میں اب تحریک عدم اعتماد کے لیے قائل نہیں ہوں گے، اور میاں نواز شریف بھی اتنی آسانی سے اب تحریک عدم اعتماد کے قائل نہیں ہوں گے، کیونکہ اب اپوزیشن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پارلیمان کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی، اب صرف اور صرف سڑکوں پر آ کر ہی جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے۔ یہ دباؤ کس حد تک کارگر ہوگا یہ تو اب جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد صورتحال مزید واضح ہوگی، لیکن البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اب اپوزیشن کے احتجاج میں شدت آ جائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سخت لائن لینی پڑے گی۔ پیپلز پارٹی سخت لائن نہیں لیتی تو شاید پی ڈی ایم کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہو جائیں، لیکن فی الوقت بغیر بھٹو زرداری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ باور کرانے کی کوشش کریں، اپوزیشن جماعتوں کو ایک مرتبہ پھر قائل کرنے کی کوشش کریں۔ آصف زرداری مسلسل مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے ساتھ ٹیلیفونک رابطے میں ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو خفگی ہے کسی طریقے سے اسے دور کیا جائے یا ان کی ناراضگی کو کسی حد تک کم کیا جائے، لیکن میاں نواز شریف کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سخت لائن لی گئی، تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر میری بیٹی مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ذمہ داری عمران خان کے ساتھ ساتھ مقتدر اداروں پر بھی عائد ہوگی۔ عمران پہلے ہی نالاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم پرست جماعتیں جو ہیں ان کا موقف کیا ہے یہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں واضح ہوگا، جو کہ منگل کے روز اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اور پہلے اس اجلاس کی میزبانی مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے، لیکن اب یہ اجلاس مسلم نون کی میزبانی میں ہوگا۔ منگل کو کیا ہوتا ہے، آیا معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جاتے ہیں یا معاملات پارلیمان کے ذریعے تبدیلی کی طرف بڑھتے ہیں،
کیا آصف زرداری ایک مرتبہ پھر قائل کر پائیں گے؟ ایک زرداری سب پر بھاری کا جو فارمولہ تھا وہ اب ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے الیکشن میں تو کارگر ثابت نہیں ہوا. اب دیکھنا ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر کیا پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے آصف زرداری جو اپنے تمام اگلے آپشن رکھتے ہیں ان میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ اس قیادت کو اب قائل کر سکیں گے. پیپلز پارٹی ایک بات پر زور دے رہی ہے کہ عدالتوں کے ذریعے ہمیں انصاف ضرور مل جائے گا اور جو یوسف رضا گیلانی ہے ان کی فتح یقینی ہے اور وہ جیت جائیں گے. لیکن اب کیا وہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کر پائیں گے اور اس تعصب کو کس طرح سے ظاہر کریں گے کہ جے یو آئی کے رہنما کو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ قوم پرست جماعتوں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ انہیں 10 ووٹ کم پڑے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان شدید غصے میں ضرور ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور مجھے شکریہ کا موقع فراہم کیجئے. اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ آپ کی رائے کیا ہے اور ہم اپنے پروگرام کو مزید کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. شکریہ.